الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں نے شاید 4 ہفتے پہلے وہ آیت پڑھی تھی. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لمیقاتنا فکلمہ ربہ. جب موسیٰ ہمارے پاس اس وقت کو پورا کرنے آئے، آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں، میں الفاظ بدل کے کہہ سکتا ہوں، جب جناب موسیٰ مناجات کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، کلمہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. ہم نے اسی آیت کے ذیل میں ایک مجلس پڑھی تھی، اور آج وہ مجلس نہیں پڑھنا، خالی ایک اشارہ کرنا ہے اور آگے کی بات کرنا ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. دنیا میں قرب خدا حاصل کرنے والے، رضائے پروردگار حاصل کرنے والے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے 2 طرح کے. میں نے کہا تھا الفاظ آپ بدل کے کہہ دیں جو قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز المبین. یہ عظیم کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ جو بڑی کامیابی ہے اس کو حاصل کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. ان کی کیٹیگری 2 ہے، ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ ہے جو دھیرے دھیرے کامیابی حاصل کرتا ہے. آج 10 سال 20 سال 50 سال زحمت اٹھا کر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. اور اسی کے مقابل میں وہ ہے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پہ 1 دن لگاتا ہے، 1 گھنٹہ لگاتا ہے، تھوڑا اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور جلدی کامیابی پا لیتا ہے. آج اسی کو اگر الفاظ بدل کر کہیں تو آج اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ. ہر آدمی شارٹ کٹ دیکھتا ہے کہ کس بات کے لیے؟ ہر آدمی شارٹ کٹ، چھوٹا راستہ ڈھونڈتا ہے کامیابی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. انسان کو اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ صبر کر سکے کامیابی کے لیے 10 سال انتظار کروں پھر نہیں. وہ چاہتا آج ہی شروع کروں، آج ہی کامیاب ہے نا. اسی لیے اس دنیا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ لوگ خزانہ ڈھونڈنے کے چکر میں بہت رہتے.
خزانہ مل جائے مجھے. لمبا سفر کرتے تھے, طرح طرح کی مشکلات اٹھاتے تھے. کیوں؟ کہتے ایک بار خزانہ مل گیا تو 10-20 سال زندگی گزارنے, زحمت اٹھانے کے بجائے کیا ہو جائے گا, ہم مالدار بن جائیں گے, ہم کامیاب بن جائیں. اچھا, چونکہ مال سے کامیابی کا تصور جڑا ہوا تھا, اسی لیے وہ خزانہ ڈھونڈنے میں ہمیشہ لگا رہتے تھے. لیکن جناب عیسیٰ کا کہنا تھا کہ لوگوں کا خزانہ مال دنیا ہوتا ہے اور میرا خزانہ انسان کے بندے ہیں. ان کو کامیاب بنا دینا, ان کو اس منزل پہ لے کر آ جانا جہاں ان سے اللہ راضی ہوتا. آج بھی اگر آپ کسی کے سامنے یہ پیشنہاد کیجئے کہ بھائی میرے پاس 2 راستہ ہے, ایک خزانے تک جاتا ہے, میں تمہیں بتا دوں خزانہ کہاں ہے, ایک راستہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کامیاب بنا دیں اللہ کی بارگاہ. کون سا چاہیے؟ میں سوچتا ہوں 90% لوگ کہیں گے ہمیں آپ خزانے کا راستہ بتا دیجیے. 10% میں نے بہت کہا ہے, آپ 10% سے بھی کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے مجھے خزانہ نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی چاہیے. نہیں؟ اچھا, یہ بات قرآن نے بڑے واضح طور پہ کہی ہے کہ دیکھو متاع الدنیا قلیل, دنیا کی کامیابی چھوٹی کامیابی, دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے, وقتی کامیابی ہے. آج آپ دیکھیے, میں نے ایک جگہ پڑھا, ایک لڑکے کو لاٹری لگ گئی لندن میں, ابھی بہت ہیوج اماؤنٹ اس کے لگ گئے, مثلا 50 کروڑ جو ہے پاؤنڈ لگ گئے اس کو. اب جب اس سے پوچھا, بولے اتنا سارا پیسہ کیا کرو گے؟ تو اس سے کہا کہ میں اب یہ پیسہ خرچ کر کے بور ہو گیا ہوں, خالی دوڑوں, اس ہوٹل میں کھاؤں, وہ ہوٹل میں رہوں, یہی میری زندگی ہے. آخر میری زندگی یہی ہے کہ پیسے لے کے ادھر ادھر بھاگوں, کھاؤں پیوں اور موج کروں, یہی ہے؟ کہتے نہیں, میں اس سے تھک گیا ہوں, اب تو میں چاہتا ہوں کہیں سکون سے بیٹھوں اور ہلکا پھلکا کھانا کھاؤں, یہ بھیڑ بھاڑ نہیں چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان, آپ یاد رکھیں, کوئی بھی انسان, آپ اس کی دلیل اگر آپ قرآن میں دیکھ لیجئے, جناب موسیٰ کی قوم نے اللہ سے کہا اے اللہ ہمیں مرغا کھلا دے بھنا ہوا, اور بہترین مٹھائی بھی کھلا دے. تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, ہم نے آسمان سے ان کے لیے کیا نازل کیا؟ من و سلوہ. من کہتے تھے اور سلوہ, من کہتے ہیں مٹھائی کو, اور سلوہ کہتے تھے روسٹڈ بھونی ہوئے مرغ کو, موٹے ہوئے پرندے کو. اللہ نے ان کے نازل کیا. ایک شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے, کہا یہ جو ہے ہر آدمی کو کھانا ملے گا. کب؟ مثال کے طور فلاں میدان میں 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, 7 سے 9, جو بھی وہاں 7 سے 9 پہنچ جائے گا اس کو کھانا مل جائے گا, وہ بھی بھنا ہوا اور مٹھائی بھی, اور وہ بھی. اب جب جناب موسیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ کو کھانا چاہیے وہ کچھ کیے بغیر محنت کے, تو صبح 7 بجے سے 9 بجے تک مثال کے طور پہ آپ فلاں جگہ سے کھانا لے لیجئے. جانتے کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد ہاتھ جوڑ دیا جناب موسیٰ کے پاس, بولے نہیں ہمیں اب بھونا ہوا گوشت نہیں چاہیے, ہمیں مٹھائی نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ تو بیسٹ کھانا ہے نا تمہاری نگاہوں میں. اللہ تمہیں تو کوئی 3rd کوالٹی کا کھانا نہیں کھلا رہا ہے, تمہیں تو 1st کوالٹی کا اپ گریڈ کھانا دے رہا ہے, تو کیوں نہیں چاہیے تمہیں؟ اس میں اب ہمیں دال چاول اور پیاز اور لہسن اور یہ ککڑی چاہیے. قرآن نے بڑا لطیف جملہ کہا. آپ دیکھو قرآن نے بڑے جو ہے نزاکت سے کہا, اتستبدلون, کیا تم اچھے کھانے کے بدلے خراب کھانا چن رہے ہو؟ بھائی ہر انسان اچھا کھانا چاہتا ہے, تو تم اچھا چھوڑ کے کھانا اس کے دال چاول کے اوپر کیوں جا رہے ہو, سبزی کے اوپر کیوں جا رہے ہو؟ اور اگر سبزی کھانا ہے تو جاؤ کھیت میں کام کرو اور کھاؤ. دیکھو یعنی یہ جو مثال قرآن نے ہمیں دی ہے, یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہوگی انسان تھک جائے گا, اس سے بور ہو جائے گا. اب اس کے بعد اسی لیے آیا, اب کسی کے پاس جنت میں جائیے, پوچھیں کہ بھائی جنت میں کیا ہے, تو جنت میں اور آپ تو گئے نہیں ہیں,
ابھی تک جو لوگ برزخ میں ہیں انہوں نے کچھ بتایا ہے، بقیہ کسی نے نہیں بتایا۔ ہمارے اماموں نے، ہاں ایسا ہوا ہے، بہت سارے راویوں کو جو بہت قریبی تھے امام کے، خالی امام کے نہیں اللہ کے قریبی بھی تھے، ان کو انہوں نے سیر کروائی، لیکن جنت کی سیر نہیں کروائی، برزخ کی سیر کروائی۔ اور برزخ کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، یا جنت کا ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا، یہ بتا دیا۔ تو وہاں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بڑا عجب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایک بار آپ وہاں کا شربت پی لیجئے تو پھر اس شربت کو پینے کی خواہش ہمیشہ باقی رہے گی، آپ ہائے دوبارہ مل جائے، ہائے دوبارہ مل جائے۔ یہ چیز دنیا کی نہیں ہے۔ خیر بات سمیٹ لوں، ہم جو کہنا چاہ رہے تھے کہ دنیا کی کامیابی کامیابی ہے، اس سے انکار نہیں، کامیابی نہیں ہے، لیکن اس کامیابی بہت دن تک چلنے والی، آپ انجوائے نہیں کر سکتے بہت دن تک۔ کچھ دن تک آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اس کے بعد، اس کی ایک مثال آپ جانتے ہو، ایک اور بھی ہے، میں مثال دے کے قریب آ جاؤں۔ آج آپ دیکھیے اس دنیا میں جیسے حوروں کا تصور جنت میں ہے نا، اسی طرح اس دنیا کی بھی حوریں ہیں، لوگ کتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، کیوں؟ سیدھا سا سوال ہے، بہت دن تک چمک دمک باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی وہ۔ یہی وجہ ہے اس دنیا کی کوئی چیز تھوڑی دن تک تو آپ انجوائے کر سکتے ہو اسے، لیکن تھوڑے دن کے بعد آپ کو بوریت لگنے لگے۔ اسی لیے اللہ قرآن کی کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی کوئی بھی چیز سے تم بہت کم انجوائے کر سکتے ہو، لیکن اسی کے برخلاف کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو تمہاری ہوگی وہ باقی بھی رہے گی اور انجوائے کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی، آپ اس سے لطف انداز ہوں گے، اور ایک دن دو دن نہیں، آپ کو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ ہماری زندگی ختمہ ہوگا، نہیں ہماری زندگی ختمہ نہیں ہوگا، ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے لطف اندوز۔ اسی لیے جو اولیاء خدا تھے وہ اس دنیا کی کامیابی کے پیچھے بہت نہیں بھاگتے تھے، وہ ڈھیر سارے دولت جمع کرنے کے پیچھے نہیں جاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیمیا بنانے کا طریقہ تھا، ان کے پاس طریقہ تھا، آتا ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں جو مٹی کو سونا بنا دیتے تھے، لیکن بنایا نہیں انہوں نے، کہتے تھے کیا کریں گے ہمیں تو ایک دن جانا ہے، ہم تو یہاں آئے ہیں مسافر کی طرح، جب ہماری مسافرت ختم ہو جائے گی تو ہمیں پلٹ کے جانا ہے، تو ہم اس جگہ کے لیے آمادہ کریں جہاں ہمیں رہنا ہے، ہم اس جگہ کے لیے نہ بنائیں جہاں ہر چیز مٹنے والی۔ اتنی بات تک لے آیا، تو اب خداوند عالم کامیاب ہی بناتا ہے، اللہ ہی ہے جو کامیاب بناتا ہے، مجھے اور آپ کو کامیاب بنانے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب اللہ ہمیں کامیاب بنائے 50 سال میں، ایک طریقہ یہ ہے، اور اللہ ہمیں کامیاب بنائے کس میں، ایک دن میں، دونوں میں کتنا فرق ہے نا۔ ایک بار کامیاب بنانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنا لمبا راستہ طے کرو، ٹھیک ہے، اسی کے برخلاف کیا کہتا ہے، کہتا ہے چھوٹا راستہ تمہیں دے دیتا ہوں کامیابی کا، جلدی سے کامیاب بن جاؤ۔ اب ایک سوال ہے کیسے اس چھوٹے راستے کو حاصل کریں، بھئی آج یہ نا شارٹ کٹ کیسے کہیں حاصل کریں، آپ کو اللہ کامیاب بنا دے اور وہ بھی بڑی تھوڑی سی مدت میں، تھوڑے سے وقت میں، اس کے لیے کیا کریں ہم، ہے نا ایک سوال، کہ آخر ہم اگر کامیاب بنا چاہے تو اللہ کی مدد چاہیے، اور 50 سال چاہیے تو بھی کامیاب اللہ ہی بنائے گا، اور 1 سال 2 سال 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کامیاب تو بھی خدا بنائے، تو کیا کریں کہ ہم اللہ ہمیں کامیاب بنا دے۔ جانتے ہیں بڑی عجیب چیز ہے، قرآن کہتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اللہ کیوں قانون بتا دیں کہ آپ اس قانون پہ جائیں گے تو اللہ آپ کو کامیاب بنا دے، نہیں، لمبے راستے کے لیے تو قانون ہے، صراط مستقیم پہ چلتے رہو اللہ تمہیں کامیاب بنا دے گا، یہ ایک کامن راستہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ چلتے رہو اللہ کیا کرے گا، تمہیں کامیاب بنا دے گا۔ ایک راستہ
جو شارٹ کٹ ہے اس کو قرآن نے کیا قل بفضل اللہ، جہاں کہہ دیجئے میرے حبیب اللہ اپنے فضل سے برحمت ہی، اور اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے کامیاب بناتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ قانون کامیاب بنانے کا ہے، کہتے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے کسی کو کامیاب بناتا ہے، لیکن فضل اور رحمت کس پہ نازل ہوگی؟ ہے نا ایک سوال کہ بھئی کس پہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم نازل ہوگا کہ وہ جلدی سے کامیاب بن جائے؟ جانتے ہیں اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز جو مجھے بڑی جلدی اور بڑی جو ہے کہہ سکتے ایک دن میں 1 گھنٹے میں کامیاب بنا سکتی ہے، وہ یہ ہمارے اماموں کی سیرت میں بھی پایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ جو انسان بڑے ستائے ہوئے ہوں، بڑے دبے ہوئے ہوں، بڑے کچلے ہوئے ہوں، بڑے لاچار اور مجبور ہوں، ان کی فریاد کو پہنچنا۔ آج ایسے ہے نہیں، ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آپ کبھی کبھی ان معصوم بچوں کو دیکھیے جو ممبئی میں روڈ پہ ٹہلتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے بچے جو ماں کی گود میں ہے، دھوپ میں، ماں ایک گاڑی دوسری گاڑی کے پاس جاتی دودھ پلانے کے لیے پیسہ دیتی نہیں۔ آپ جان لیجئے خدا کی قسم یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت جلد انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث میں آپ دیکھیے یہ جملہ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے تو پہلے وہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرے۔ میں یرحم یرحم، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ آپ رحم کرو اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ آپ یاد رکھو ہمارے ارد گرد جو ہے نا، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو واقعاً اس طریقے کے ہیں کہ ان کی فریاد سے اللہ رحم کرے گا۔ اور اسی پہ آ گیا ہوں تو آپ دیکھو ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اور بہت اس سے اندازہ لگا سکتے ہو اللہ کامیاب بنانے کا طریقہ، جلدی سے کامیاب بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ لیکن اس حد تک جو ہے انسان کے پاس طاقت ہو، ٹھیک ہے۔ تہران کا واقعہ ہے، اس آدمی کے نام آغا طیب تھا۔ وہ آدمی وہ بھی فروٹ بازار میں کام کرتا تھا، ویجیٹیبل بازار مارکیٹ میں کام کرتا تھا، اور بڑا نرم دل تھا، اس کا دل بڑا نرم تھا۔ آغا طیب کا دل بہت نرم تھا۔ کہتے کوئی آدمی اگر فروٹ بازار میں پہنچ گیا اور کہا آغا طیب پریشان ہو، کیا پریشان بولو، تو اب طرح طرح کے لوگ پریشانی لے کے جاتے تھے۔ کسی نے مجھے شادی کر رہا ہے، کہا رکو یہیں ٹھہرو میری دکان پہ، میں آتا ہوں تمہارے لیے کچھ۔ پوری بازار میں ایک ایک دکاندار سے کہتے تھے لاؤ بھائی ایک آدمی کو شادی کروانا، کچھ پیسے دو ہم اس کی شادی کروا دیں۔ پوری بازار سے تھوڑا تھوڑا پیسے جمع کر کے اس کو دے۔ اسی طیب کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کسی کو کامیاب بنانا چاہتے تو کیسے کامیاب بناتا ہے۔ وہ ایک دن کہتے بازار میں سے گھر واپس آ رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی اپنا سامان لیے روڈ کے کنارے بیٹھا، ضعیف آدمی۔ یہ طیب اس کے پاس رک گئے، کیا بات ہے آپ کیوں اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے؟ کہتے یہ گھر آپ دیکھ رہے ہو، یہ گھر سامنے جو ہے، کہاں گھر دیکھ رہا ہوں؟ کہا اس گھر میں کرائے پہ رہتا تھا، 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، آخر مکان مالک نے آ کر سامان باہر نکال دیا، یہ سامان ہمارا ہے اور وہ گھر کا مالک وہ ہے، اب میرے پاس تو پیسے نہیں کہ میں اس میں واپس جاؤں۔ کہ کیا کریں گے؟ میں بیٹھا ہوں، میری خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ تو یہ آغا طیب جو ہے انہوں نے ویجیٹیبل بازار میں کام کرتے تھے، سبزی بازار میں کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ اس کے سامان جو ہے نا یہ گاڑی میں ڈالو اور لے آؤ، فلاں جگہ لے آؤ، میں بھی ساتھ میں تمہارے چلتا ہوں۔
وہ ڈال کر سامان ڈال کر لے گئے، ایک نیا گھر بناؤ، اور یہ جو طیب ہے اس نے کہا کہ اپنا جو ہے ڈاکومنٹس مجھے دو، ڈاکومنٹس لیے اس کے، ایران میں گئے، شناسنامہ لیا، شناسنامہ لے کر گیا وہ کورٹ میں، وہ گھر نیا اس کے نام پہ کیا اور کہا آؤ اپنا سامان لے کے اس میں آ جاؤ۔ جب سامان اس گھر میں رکھ دیا اور چابی دیا تو ایک جملہ کہا، دیکھو بڑی عجیب چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کسی کو کامیاب بنا دے کیسے۔ یہ چابی اس کو دیا اور کہا کہ دیکھو تم اولاد زہرا ہو، تم سید زادے ہو، یہ گھر میں نے اپنے لیے بنایا تھا کہ میں آ کر یہاں رہوں، میں ابھی اس گھر میں آیا نہیں ہوں، تم دیکھ رہے ہو نیا گھر، ابھی تک کوئی، یہ چابی میں ابھی آنا چاہتا تھا، یہ گھر تمہیں دے رہا ہوں، اور ایک ہی خواہش ہے بس، پوچھو کیا؟ کہاں کہو، کہا اس دنیا کے گھر کے بدلے اپنی ماں سے کہہ دینا جنت میں ایک گھر دلا دو۔ دیکھو یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اچھا اتفاق آپ دیکھو اب کیسے ہمیں کامیاب کیسے بنتا ہے انسان، یہ دیکھو وہ جو ہے انقلاب ایران جب آیا تو اس کو شہید کر دیا گیا، شہادت سے پہلے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ جانا امام خمینی سے کہنا فلاں آدمی نے سلام کہا ہے اور میری اگر ہو سکے تو شفاعت کر دیں۔ عجیب جملہ ہے، امام خمینی سے کسی نے کہا تو انہوں نے پلٹ کے فرمایا جا کے کہہ دو اب تو اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جہاں بیوی سفارش کرنے کے لیے اس کے ہے نا، کسی درد لیکن بڑا کلیجے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے، میں اتنی بڑی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، آج چھوٹی سی بھی مدد اللہ کے فضل و کرم کو انسان کے لیے آپ یقین جان لیجیے۔ تو ایک چیز کیا ہے، میں ایسا کام کروں جس سے اللہ کی رحمت آ جائے، اور کیا کام ہے وہ؟ میں نے کہا وہ اللہ خود کہتا، حدیث رسول میں یرحم یرحم، جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا، اور جس پر اللہ کی خاص نظر پہنچے وہ یقیناً کامیاب بنے۔ اب یقین جانیے وہ یقیناً کامیاب بنے۔ آپ دیکھو پوری زندگی میں کامیاب بننے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ شاید 5 منٹ۔ جب یہ اہل بیت کا کارواں یزید کے دربار میں پہنچا ہے نا، اور یزید اسیروں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، تو اس نے یہ کام کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ جتنے سفیر ملک کے ہوتے تھے، جتنے ملک کے سفیر تھے، سب کو اب تو اپنے تکبر دکھانا ہے نا ان کو، اہل بیت کو اسیر کر کے بلایا اور سارے سفیر دنیا کے اکٹھا کیے۔ عجب جملہ ہے، جب یہ چھڑی مار رہا تھا تو وہاں کئی واقعے پیش ہوئے، امام حسین کے دندان مبارک پر جب چھڑی مار رہا تھا تو کئی واقعے پیش آئے۔ ایک زید ابن ارقم کا واقعہ پیش آیا کہ زید یہ منظر دیکھ نہیں سکے اور کہا اے یزید یہ چھڑی روک لے، اس لیے کہ یہ وہ لب ہیں جس کو رسول اللہ بوسہ لیتے تھے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں جس لبوں کو رسول اللہ بوسہ لیتے ہوں اسی کی تو بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، زید ابن ارقم کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی سگے والے نہیں تھے، جب انہیں برداشت نہیں ہوا، سید سجاد نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا، جناب زینب نے دیکھا ہوگا تو یہ کیسے برداشت کیا ہوگا، بی بی سکینہ نے دیکھا ہوگا تو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اسی جگہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ روم کا ایک سفیر کھڑا ہو گیا، اس سے کہا یزید یہ کون ہے جس کے سر کے ساتھ تو بے ادبی کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہا وہی علی مرتضیٰ جو پیغمبر کے داماد تھے؟ کہا وہی۔ کہا کیا یہ اسی کی ماں زہرا ہے؟
جو پیغمبر کی بیٹی تھی؟ کہا ہاں۔ عجب جملہ اس نے کہا کہ اے یزید، اگر آج عیسائیوں میں سے کوئی دور سے بھی اپنا رشتہ بتا لیتا ہے تو ہم اس کی خاک کا احترام کرتے ہیں، تو نے زہرا کے لال کا احترام نہ کیا، تو نے زہرا کی بچیوں کا احترام نہ کیا، تو نے زہرا زادیوں کا احترام نہ کیا، تو نے حسین کا احترام نہ کیا۔ اور یہ کہہ کر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ جب اس نے یہ شہادتین پڑھ لیا تو اس نے کہا تو کیا سوچتا ہے؟ ایک بار اس یزید نے جلاد کو حکم دیا اس سفیر روم کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ اس نے کہا یزید اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرا سر قلم ہو جائے، اگر سر قلم بھی ہو جائے تو میں کہہ سکوں گا اے آقا میں کربلا میں موجود نہیں تھا، لیکن اے آقا میں آپ کا دفاع کرتے ہوئے اس زمین پر اپنی جان دے رہا ہوں۔ اور باب ازا ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، ایک سفیر روم ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں کو یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ ہائے رے شہزادی زینب اس پورے سفر میں اپنے بھائی کا سر نو کے نیزے پہ دیکھتی ہے اور بار بار دیکھتی ہے، کبھی آنسو سر سے بہتا ہوا دیکھتی ہے تو تڑپ کے کہتی میرا بھیا آخر شہادت کے بعد بھی تمہیں سکون نہ ملا۔ شاید حسین آواز دے اے بہن، ارے بھائی کو کیوں کر سکون مل سکتا ہے جس کی بہنوں کو قید کر لیا گیا ہو، جس کی اولاد کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا جا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بعلمک۔ اے اللہ، آج شب جمعہ ہے، پروردگار ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اس آفت و بلیات سے محفوظ فرما، تمام طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو اس موذی مرض میں مبتلا ہے انہیں جلد از جلد شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمارا خاتمہ بخیر فرما۔ اے اللہ، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے اعمال کو امام کی خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ میرے معبود، امام کو ہم سے راضی و خوشنود عطا فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ میرے معبود، ہم سب کو نور آل محمد سے مزین فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔